أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طه وياسين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلی العظیم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزاداران سید الشہداء، انسان کی زندگی میں توحید کے اثرات، اس عنوان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے اور بات یہاں تک پہنچی کہ علماء توحید کو توحید نظری اور توحید عملی پر تقسیم فرماتے ہیں. عرض کیا کہ توحید نظری اس توحید کو کہتے ہیں جہاں ہماری ذمہ داری ہے کچھ باتوں کو مان کر اسے اپنی آئیڈیالوجی بنا لینا. لیکن توحید عملی توحید کا وہ شعبہ ہے جہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی کچھ عملی باتیں اپنی زندگی میں پیادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. لیکن توحید عملی ٹکی ہوئی ہوتی ہے توحید نظری پر، یعنی جیسا انسان کا عقیدہ توحید نظری پر ہوتا ہے اسی سے متاثر زندگی میں اس کا عمل دکھائی دیتا ہے. عرض کیا کہ خود توحید نظری کے علماء 3 شعبے بیان کرتے ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی. توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی، ہر ایک میں ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھی اور آخری مرحلہ توحید افعالی میں یہاں تک پہنچا کہ کیا یہ جو کام ہم سے سرزد ہوتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہیں یا ہم مجبور ہیں. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب جبر و اختیار کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا نے
بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا یہ بتاؤ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پروردگار خود اپنے بندے کو گناہ کے اوپر مجبور کرے اور پھر قیامت کے دن اسے اسی گناہ کی آ کے سزا دے. اگر ہمارا اختیار اپنے کاموں کے اوپر نہیں ہے تو پھر نہ ثواب کا کوئی کانسیپٹ رہ جاتا ہے نہ عقاب کا کوئی کانسیپٹ رہ جاتا ہے. یہ ہمارے فعل پر ہمارے کام پر ثواب اور عقاب کا مترتب ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسان پروردگار نے تجھے مختار خلق کیا ہے اور تجھے ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں. اب یہ تیرا اختیار ہے کہ تو ان ہدایت کے راستوں میں بہترین اور اچھے راستوں کو چن کر آگے بڑھتا چلا جا یا خدا نخواستہ غلط راستہ اختیار کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لے. عزیزوں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جملہ ہمیں زندگی میں بتا رہا ہے کہ انسان یاد رکھنا تو جو بھی کام کر رہا ہے اس کی قوت اور اس کا حول اور اس کی قدرت و طاقت صرف اور صرف ایک ہی ذات کی وجہ سے ہے، کیونکہ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کے پاس اپنی ذاتی قدرت ہو. یہ جتنے بھی طاقت رکھنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، یہ جتنی بھی طاقت رکھنے والی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں، یا اس دنیا میں جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس فلاں کام کرنے کی قدرت ہے، تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کام کی توفیق تجھے کس نے دی ہے. اگر ذات پروردگار یہ طاقت ہمیں عطا نہ کرتا تو ہم کبھی بھی کوئی کام انجام نہ دے پاتے. تو پروردگار جب طاقت دے رہا ہے تو پھر یہ بھی بتائے گا کہ اس طاقت کو کہاں صرف کرنا ہے. عزیزوں، توحید افعالی میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، بڑا لمبا اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن قلم کی مثال سے آپ کے لیے واضح کیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اسے میری طرف منسوب کیا جائے یا اس کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر زندگی میں کوئی غلط کام کیا، کوئی غلط قدم اٹھایا تو اب اسے خدا کی طرف نسبت نہ دے دیجیے گا، کیونکہ پروردگار برائیوں سے مبرہ ہے. وہ ذات وحدہ لا شریک منبع اور مجمع ہے کمالات کا. اس لیے اللہ هو الجمیل ویحب الجمال، خود پروردگار بھی اپنی ذات میں خوبصورت ہے اور خوبصورتیوں کو چاہتا بھی ہے، اچھائیوں کو چاہتا بھی ہے، نیک چیزوں کو چاہتا بھی ہے. تو اگر انسان نیکی اور اچھائیاں انجام دے رہا ہے تو خدا کا شکر کرے کہ میرے پروردگار تو نے یہ توفیق دی کہ جس کی وجہ سے میں یہ کام کر پایا. امام سجاد علیہ السلام توحید افعالی کے حوالے سے صحیفہ سجادیہ میں بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں میں پروردگار جب میں تیرا شکر کرتا ہوں تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ خود یہ تیرا شکر بھی باعث ہے کہ میں تیرا ایک اور شکر کروں، کیونکہ اس شکر کی توفیق مجھے کس نے دی ہے. اگر اس شکر کی توفیق مجھے تو نے دی ہے تو مجھے اس توفیق پر بھی شکر کرنا چاہیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب اس دوسرے والے شکر کی توفیق کس نے دی ہے؟ تو پتہ چلا وہ بھی خداوند متعال نہیں دی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ شکر پھر ایک اور شکر کا محتاج ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. پروردگار کے کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو پائے گا. تو عزیزوں، جب انسان اپنی پوری زندگی میں پروردگار کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے تو اتنی نعمتوں کا شکر کہاں سے ادا کرے گا؟ کس طرح سے
وہ اتنی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا. ہاں بس یہ ہے کہ آئے سجدے میں سر رکھ کے کہے اے میرے معبود، اے میرے معبود، یہ شکر کا طریقہ بھی تو نے ہی سکھایا ہے. اے میرے معبود، یہ شکریہ کے راستے بھی تو نے ہی کھولے ہیں. تو اب تجھے واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو توحید افعالی یعنی انسان اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک دست قدرت ہے، ایک قدرت واحد ہے، جس قدرت و طاقت کا نام اس زمانے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ان سے پہلے کوئی اور ہے، ان سے پہلے کوئی اور ہے، ان سے پہلے کوئی اور ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے. یہ توحید افعالی. توحید افعالی میں ایک مسئلہ اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے قضا اور قدر کا مسئلہ. عزیزوں، پروردگار جو بھی کام کائنات میں ہو رہا ہے اسے مقدر بھی کرتا ہے، معین بھی کرتا ہے. مقدر بھی کرتا ہے اور معین بھی کرتا ہے. مقدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس شے میں آ کر کیا صلاحیتیں ہونا چاہیے، اس شے کا کیا وقت ہونا چاہیے، اس شے کو کس وقت وجود میں آنا چاہیے، اس شے کو کس طرح سے وجود میں آنا چاہیے، ان تمام مقدرات کو پروردگار اس کے لیے طے کرتا ہے. اور جب یہ سارے مقدرات پورے ہو جاتے ہیں تب وہ شے اس دنیا میں لباس وجود پہنتی ہے. لیکن عزیزوں، آپ ذرا سا تصور کریں، اگر اس شے کی ایک چیز بھی مقدر نہ کی گئی ہو، مثلا اس شے کے وجود میں آنے کے لیے 100 چیزوں کا مقدر ہونا ضروری ہے، 99 چیزیں تو مقدر ہو جاتی ہیں لیکن اس کی ایک چیز مقدر نہیں ہو پاتی، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ شے لباس وجود پہن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جب تک وہ سوا حصہ بھی مقدر نہیں ہو جائے گا تب تک یہ کیسے وجود میں آئے گی. میں اور مثال کی وضاحت کروں آپ کے لیے. ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہونا ہے اور انسانوں کی تعداد میں ایک انسان کی تعداد میں اضافہ ہونا ہے، تو یہ پہلے مقدر کیا جائے گا کہ جو بچہ انسانوں کی تعداد میں ایک عدد بڑھانے چل رہا ہے وہ لڑکا ہونا چاہیے، لڑکی ہونا چاہیے، گورا ہونا چاہیے، کالا ہونا چاہیے، کتنے وزن کا ہونا چاہیے، کس سائز کا ہونا چاہیے، کس ٹائم پہ آنا چاہیے، اس کی ماں کون ہو، اس کے باپ کون ہو، اس کا ملک کون سا ہو، اس کی جگہ کون سی ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو، اس کا کردار کیسا ہو، اس کی صلاحیتیں کیسی ہوں. جب یہ تمام چیزیں 100% آ کر مقدر ہو جاتی ہیں تب پروردگار قضا کرتا ہے، حکم کرتا ہے کہ ہاں اب یہ ارادہ پروردگار ہے کہ یہ شے آئے اور لباس وجود پہن کر اس دنیا میں اپنے آپ کو دکھائے. تو پہلے مقدر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد قضا کی باری آتی ہے. آپ جیسے کہ جانتے ہیں عربی زبان میں قضا یعنی حکم کرنا. قاضی کو اسی لیے قاضی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حکم کرتا ہے. تو پروردگار بھی پہلے مقدر کو آ کے لکھتا ہے، پہلے مقدر کو آگے لکھتا ہے، پہلے قدر ہے، ساری چیزوں کو معین کرتا ہے، اور جب ساری چیزیں معین ہو جاتی ہیں تو پھر قضا کرتا ہے، حکم کرتا ہے،
اور جب وہ حکم کرتا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب پروردگار ارادہ کرتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن اسی ہو جانے میں جو پروردگار کا امر ہے اور اس شے کے ہونے میں ولو چشم زدن فاصلہ ہو، لیکن یہ تمام مقدرات معین ہوتی ہیں، یہ تمام مقدرات کو معین کیا جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سے عرض کیا اگر اس میں ایک چیز بھی معین نہ ہو تو پھر وہ شے وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ ہاں زاداروں، یہ قضاء اور قدر الہی بھی پروردگار کا ایک کام ہے جو توحید افعالی کے سائے میں آتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ توحیدی عقیدہ رکھنا ہے کہ کائنات میں پروردگار نے جسے جہاں پر خلق کیا ہے وہ بہترین وجہ ہے۔ غور فرمائیے گا، یعنی پروردگار نے جس چیز کو جہاں پر رکھ دیا یہ بہترین وجہ کے اوپر رکھا ہے۔ اگر اس سے بہتر اسے خلق کرنا ممکن ہوتا تو پروردگار اس سے بہتر خلق کرتا۔ یہ جو پروردگار نے اسے خاص مشخصات کے ساتھ خلق کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی ہی صلاحیت موجود تھی اور یہی طریقہ کار بھی تھا، یہی طریقہ کار بھی تھا۔ اگر اس سے بہتر ممکن ہوتا تو اس کے ہاتھ کیا بندھے ہوئے ہیں؟ کیا پروردگار کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ کیا پروردگار جب اس شے کو آ کے مقرر اور معین اور مقدر کر رہا ہے تو خدا نخواستہ اس کے خزانے علم میں کوئی کمی ہوئی جا رہی ہے یا اس کے مادیات کے خزانے میں کوئی کمی ہوئی جا رہی ہے؟ بے شک ایسا نہیں ہے، بے شک ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی پروردگار کے فعل میں آتی ہے، یہ بھی پروردگار کے کام میں آتی ہے، کیونکہ یہ پروردگار ہے جو آگے مقدر کرتا ہے، تو مقدر کرنا ایک کام ہے پروردگار، اسے بھی توحید افعالی ملا کے علماء ذکر کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید افعالی کبھی کام کے سلسلے میں ہوتی ہے، کبھی اس شے کے وجود آنے کے سلسلے میں ہوتی ہے، لیکن دونوں کا معنی مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے ازاراروں جان لو کہ کائنات میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے قدرت الہی کام کر رہی ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ تم قدرت الہی کا استعمال کر کے ایک اچھا کام بجا لاؤ یا اپنے آپ کو برے راستے کی طرف موڑ دو، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم آ کے اسے طے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے پروردگار ہمارے لیے آگے مقدر کرتا ہے کہ کس فعل میں کتنا ثواب ہے، کس کام میں کتنا عذاب ہے، کیونکہ اگر پروردگار کی مخالفت کے اوپر عذاب الہی نہ ہوں تو پھر تو ہر انسان آزاد ہے، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ اگر پروردگار کے نیک کام کو انجام دینے میں ثواب الہی درکار نہ ہو تب بھی یہی مشکل پیش آئے گی کہ جب انسان کو جب تک کسی چیز کی لالچ نہیں دی جاتی ہے وہ بآسانی اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ اس لیے پروردگار نے آ کے یہ بریکرز لگائے اور سمجھایا کہ دیکھو جب اس مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے تو آپ سمجھ لینا کہ یہ پروردگار ہے جو فیصلہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہ دیکھ لینا کہ یہ جو تم دوائیں استعمال کر رہے ہو، یہ جو تم اپنی زندگی میں دوسرے کام کر رہے ہو، اگر یہ اس کام کی تائید میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یاد رکھنا وہ کام اپنی جگہ کے اوپر ہوتا رہے گا، اب چاہے تم اس میں شریک ہو یا نہ ہو، اب چاہے تم شریک ہو اور چاہے شریک نہ ہو، لیکن وہ کام اپنی جگہ کے اوپر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فعل الہی ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہم عوام کے کام کو روک سکتے ہیں، ہم عوام کے مسائل کو آ کے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمارا اختیار شاید اپنے اوپر چلتا ہو، ہمارا اختیار شاید ہمارے گھر والوں پہ چلتا ہو، لیکن ہمارا اختیار پروردگار کے اوپر لاگو نہیں ہو سکتا، پروردگار کے اوپر ہمارا کام لاگو نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم اپنے ارادے سے چاہیں کہ پروردگار یہ کرے یہ نہ کرے، یہ نہیں ممکن ہے۔ وہ حاکم مطلق ہے،
وہ ولی مطلق ہے، وہ صاحب اختیار مطلق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اس کا ارادہ ہے کہ کس شے کو کس اسٹائل میں آ کے وہ خلق کرے۔ اگر انسان اس توحید کا پکا ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی سے گلے اور شکوے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ چند جوانوں سے ملاقات کریں، خود بخود یہ میری بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اے کاش ہمیں فلاں جگہ خلق کیا ہوتا، اے کاش فلاں ہمیں یہ چیز دے دی ہوتی، اے کاش خدا نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا ہوتا، اے کاش خدا نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی زبانی میں بتا رہا ہوں جو توحید پروردگار کے قائل ہیں۔ انسان توحید پروردگار کا قائل ہوتے ہوئے بھی، توحید ذاتی اور صفاتی اور افعالی کے اوپر توجہ کرتے ہوئے بھی جب عملی میدان میں اترتا ہے تو جیسے ہی پروردگار کی صنعت پہ اعتراض کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا اعتراض پروردگار کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب اس کا اعتراض پروردگار کے اوپر ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اے میرے پروردگار، اگر اس کام کو ایسے نہیں تو ایسے کر دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ شاید مشیت مسکرا کے جواب دے کہ یہ بتاؤ ہمیں زیادہ بہتر پتا ہے یا تمہیں پتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مراجع کی عبارتیں پیش کی تھی کہ جس میں وہ بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ ہمارا ہر کام خوشنودی پروردگار کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر توحید افعالی کے اوپر ہماری نظر بہت صحیح ہے اور ہم اپنی نظر کو اپنی ہی نظر کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہتے، یعنی ہمارا ایک نظریہ ہے لیکن خداوند متعال اس سے پہلے ہمارے لیے تکلیف معین کر چکا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم اس اپنی بنائی ہوئی نظر پہ چلو یا پروردگار کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ ہر عاقل انسان یہی کہے گا کہ مجھے اسی راستے پہ چلنا ہے جو میرے پروردگار نے میرے لیے بنایا ہے، کیونکہ جو پروردگار راستہ بناتا ہے اس سے بہتر راستہ ممکن نہیں ہوتا۔ جو پروردگار راستہ بناتا ہے اس سے بہتر راستہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ لہذا عزیزوں، توحید افعالی میں غور کریں، آئیں دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی اور آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں۔ دیکھیں پروردگار نے ہمیں کن نعمتوں سے اور کس طریقے سے نوازا ہے۔ اگر انسان اس کی ایک لسٹ بنانا چاہے تو جواب آئے گا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها۔ اگر تم الہی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو تمہاری زندگی تو ختم ہو جائے گی، نعمتیں شمار نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اپنی باتوں کا خلاصہ کروں اور آئیں توحید افعالی کے اوپر اور زیادہ غور کریں تو نتیجہ یہ نکلا کہ توحید افعالی یعنی ہم اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پروردگار کی توحید کے سائے میں ہو رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم آتے ہیں کسی چیز کا نام اچھا رکھ دیتے ہیں، کسی نام کا چیز کا نام برا رکھ دیتے ہیں، تو نہ ہمارے کہنے سے اچھا برا ہو جائے گا نہ برا اچھا ہو جائے گا، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس کائنات میں پہچانیں اچھائیاں کیا کیا ہیں، برائیاں کیا کیا ہیں۔ اور اگر اس بات کو ہم اور آپ سمجھ گئے تو یقین مانیے پھر خود بخود اچھائیوں کی طرف بڑھنے کا اور برائیوں سے بچنے کا نتیجہ ہمیں ملتا چلا جائے گا، اور اگر یہ نتیجہ ہم کو مل گیا تو پھر زندگی کامیاب ہے۔ یہ زندگی اسی انتخاب کے سائے میں ہوتی ہے۔ اگر توحید افعالی کا ایک جملے میں معنی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا
کہ انسان کا عقیدہ ہو اس بات کے اوپر کہ جو کام بھی کائنات میں ہو رہا ہے، جو کام بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ارادہ، حکمت اور علم پروردگار کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے اختیار کے ساتھ۔ ہمارا اختیار یہ ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کہاں کتنا آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم یہ بھول نہ جائیں کہ اگر ہمارا اختیار آ کے ہمیں بتائے گا تو ہمیں کسی اور چیز کا لحاظ نہیں کرنا ہے۔ بے شک عزاداروں، ہمیں بہت سی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آئیں توحید افعالی پہ تھوڑا اور غور کر کے اپنی زندگی کو توحیدی بنائیں۔ اشارہ کیا تھا، تھوڑا اور تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ کس طرح سے توحید افعالی ہمارے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کیا، مثال کے طور پر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم فلاں سامان کو خرید کر لے آئیں، اور معین کر دیا تھا کہ اس دن ہم یہ سامان خریدیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ سامان خریدتے، کسی اور نے وہ سامان خرید دیا۔ تو جب کسی اور نے وہ سامان خرید دیا تب ہمارا یہاں پر خریدنا بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن توحید افعالی پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے، پروردگار ویسے ویسے طاقت عطا کرتا جائے گا۔ ہم جتنا بھی آگے بڑھنا چاہیں گے وہ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب پروردگار اپنے عبد کو اپنے پاس بلائے گا تو آواز دے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہاں عزاداروں، امام حسین علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ دیکھو، توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ حسین، اس کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے پہ چھوڑ دیا ہے، سب اللہ کے ارادے کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور میرا سر تسلیم ہے ارادہ پروردگار کے آگے۔ جب ارادہ پروردگار کے آگے انسان کا سر تسلیم ہوتا ہے تو خود بخود اس کی زندگی میں اطمینان بھی آتا ہے، اس کی زندگی میں ترقی بھی آتی ہے، اس کے عقائد پختہ بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کا مرتبہ بلند ہوتا رہتا ہے، اور جو وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں ہو، پروردگار کائنات کو اس کا مسخر بنا دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے میری مرضی کے مطابق عمل کیا، اب یہ کائنات تیرے اختیار میں ہے، یہ تیرے ارادے کے اوپر چلے گی۔ لیکن عزیزوں، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے علماء نے کئی راستے بیان کیے ہیں۔ ان کے درمیان سے جو معتبر اور بہتر راستہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ کس طرح سے توحید افعالی یا جو دیگر توحید ہیں، توحید ذاتی تھی، توحید صفاتی تھی، اس میں ہم آئیں اور اپنی زندگی کو مستحکم بنائیں۔ تو جیسے جیسے عقیدہ توحید مستحکم ہوتا جائے گا، ویسے ویسے انسان کا عمل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مقایسہ کر کے میں اپنی بات کو اختتام دیتا ہوں۔ ایک انسان ہے جس کا بڑا عقیدہ ہے توحید پروردگار کے اوپر، لیکن ایک دوسرا انسان ہے جس کا توحید پروردگار کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ دونوں ایک کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو ایک ارادہ پروردگار کو نظر میں رکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور دوسرا اپنے عقیدے اور اپنی بات کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ آپ خود بتائیں، مشیت پروردگار کس کی طرف متوجہ ہوگی؟ وہ جو
अपना काम परवरदिगार के बताए हुए रास्ते पे करना चाह रहा है, या वो इंसान जो खुद बखुद अपने काम को करना चाह रहा है। जब ये खुद बखुद अपने काम को करने की चलता है तो देखता है कभी यहाँ मुश्किल खड़ी हो गई, कभी वहां मुश्किल खड़ी हो गई। जब ये मुताद्दिद मुश्किलात में फंसता है, अब आके ये सोचता है कि मेरे परवरदिगार, मेरे काम में ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं? शायद मशीयत पलट के आवाज दे, ऐ मेरे बंदे, जब तूने खुद करने का फैसला किया है तब इन मुश्किलात का जवाब भी खुद ही तलाश कर ले। लेकिन मेरा वो बंदा जो मेरे ऊपर एतमाद और भरोसा करके आगे बढ़ रहा था, तो जब उसने अपने काम को मेरे हवाले कर दिया तो मैंने भी कायनात को उसके हवाले कर दिया। अब कायनात जब उसके हवाले हो जाएगी तो याद रखना, काम उसका होगा, निस्बत मेरी तरफ दी जाएगी, नफ्स उसकी होगी, खरीदार मैं होऊंगा, रोटियां वो देगा, सूरा मैं नाजिल करूंगा, कायनात में काम वो करता चला जाएगा, तारीफ मैं करता चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान तौहीद अफ़आली में परवरदिगार के फेल को बखूबी समझ चुका है। ये जान चुका है कि कायनात के तमाम फेल के पीछे परवरदिगार का ही हाथ है और परवरदिगार ही उससे कुछ काम लेना चाहता है। अब ये उस बंदे का इख्तियार है कि मर्जी परवरदिगार के सामने सर खम कर ले और झुककर बुलंदी पर पहुंच जाए, या परवरदिगार के अम्र के सामने नाफरमानी करके जितना सर को उठाएगा उतना ही गिरता चला जाए। तारीख में आपको दोनों की मिसालें बेपनाह मिल जाएंगी, बेपनाह मिल जाएंगी आपको दोनों की मिसालें। आपको उसकी मिसाल भी मिल जाएगी कि जिसने अपना काम मशीयत के हवाले कर दिया, और आपको उसकी मिसाल भी मिल जाएगी कि जिसने मशीयत से रुख मोड़कर खुद अपने काम को करने की जिद की। वो मिसाल जहां इंसान ने तौहीद अफ़आली को मुजस्सम करके दिखा दिया, वो करबला वालों की मिसाल है। अज़ादारों, जब मेरे मौला ने ख्वाब बेदारी में ये देखा कि कोई ये कह रहा है कि ये कारवां जा रहा है और मौत इनके पीछे पीछे आ रही है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जज़ा और फज़ा नहीं किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के नाउज़ु बिल्लाह मुखालिफत नहीं की, बल्कि सर को झुका के ऐलान किया, ऐ मेरे नाना के दीन, अगर तुझे बचाने के लिए हुसैन का खून चाहिए, अगर तुझे बताने के लिए हुसैन का सर चाहिए, तो हुसैन देने के लिए आमादा है। आज़ादारों, करबला बेहतरीन तजल्ली गाह है परवरदिगार के तौहीद अफ़आली की, और हुसैन इब्न अली खुदा का वो बंदा है कि जिसने तौहीद अफ़आली को मुजस्सम करके हमें बताया कि अगर तुम्हें दर्स तौहीद लेना है तो वो भी तुम्हें करबला से लेना होगा, अगर तुम्हें दर्स मारिफत लेना है तो वो भी तुम्हें करबला से लेना होगा। अज़ादारों, पूरी करबला का मुतालिया कर लीजिए, कहीं भी आपको करबला में कोई एतराज नजर नहीं आएगा। प्यास की शिद्दत नजर आएगी, अलतश की आवाजें सुनाई देंगी, माओ का अपने बच्चों पे गिरिया दिखाई देगा, हसरत से अपनी जवान औलाद को रुखसत करते हुए बाप दिखाई देगा,
कमर पकड़ के आवाज देता हुआ भाई आवाज देगा, अलआना इन कसरा गहरी, भैया अब्बास तुम्हारी शहादत ने हुसैन की कमर तोड़ दी। हाँ आज़ादारों, ये तमाम मुसीबतें आपको करबला में नजर आएंगी, लेकिन कभी आपको एतराज नजर नहीं आएगा कि करबला वाले में कोई एक फर्द ने पलट के एतराज किया हो कि मेरे परवरदिगार ये कौन सी मुसीबतें हैं जो हमारे ऊपर आ रही हैं। बल्कि इसके बरखिलाफ आप देखेंगे कि रावी लिखता है कि जैसे जैसे असर का वक्त करीब आता जा रहा था, सैयदुश्शुहदा का चेहरा खिलता चला जा रहा था। सैयदुश्शुहदा अपने इम्तिहान में कामयाब होते चले जा रहे थे। करबला वाले खुशी खुशी आके हुसैन से इजाजत लेते थे और इजाजत मिलने के बाद मुस्कुराते हुए चेहरों से मख्तल की तरफ रवाना होके बताते थे कि रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह ला मअबूदा सिवाक या गियासल मुस्तगीसीन का नारा फ़क़त सैयदुश्शुहदा की ज़बान के ऊपर नहीं है, बल्कि करबला के बच्चे बच्चे की ज़बान पर यही नारा था, ऐ मेरे परवरदिगार ये तौहीद अफ़आली में हम ढल चुके हैं, हम तेरे हर काम के ऊपर लब्बैक कहते हुए नजर आएंगे। हाँ आज़ादारों, इतने मराहिल गुजरने के बाद भी जब करबला वालों ने अपने सब्र का इम्तिहान दिया, और कैसा इम्तिहान दिया कि सब्र भी आके घुटने टेक चुका था। आज़ादारों, आप जानते हैं कि ये जो अय्याम चल रहे हैं, बस एक इशारा करूंगा आपकी तरफ कि ये वो अय्याम हैं कि जिसमें असीरों का काफिला कूफे पहुंचने के बाद शायद अब तैयारियां हो रही हैं कि इस काफिले को शाम की तरफ रवाना किया जाए। आपने मसाइब में बारहा सुना कि हुक्म दिया गया कि अब इन लोगों को शाम की तरफ रवाना कर दिया जाए, लेकिन किस बेदर्दी से उसरा को शाम की तरफ भेजा गया है। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये हुक्म हुआ कि हमें शाम की तरफ रवाना किया जाए, तो फिर इस तरह से आज़ाद हमें रवाना नहीं किया गया, कैदी बनाया गया। और किस तरह से कैदी बनाया गया? बीमार इमाम है कि जिसके पैर में बेड़ियां डाली जा रही हैं, हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही हैं, गले में तोके खारदार पहनाया जा रहा है, बीबियों को एक रस्म में बांधा जा रहा है कि बच्चे आके आवाज देते थे कि अगर बीबियां खड़ी हो रही हैं तो बच्चों के गले में पड़ी हुई रस्म खींच रही है। हाँ आज़ादारों, अगर आप मख्तल का मुतालिया करेंगे और मख्तल से पूछेंगे, मख्तल ये बता हुसैन अपने साथ जिन बच्चों को लेके आए थे क्या सब के सब ये शाम पहुंच गए? तो तारीख जवाब देगी नहीं, न मालूम रास्ते में कितने बच्चे ऊँटों की पुश्त से नीचे गिरकर शहीद हो गए, न जाने कितने बच्चे सुमे असबा के नीचे आकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाँ आज़ादारों, ये तमाम शहादतें करबला में इंसान के दिल को रुला देती हैं, लेकिन इन्हीं तमाम शहादतों में एक बच्ची की भी शहादत है कि जिसको मैं आपकी खिदमत में कभी अर्ज करूँगा, बस उसका एक ख्वाब आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। जनाब सकीना फरमाती हैं, एक मरतबा जब मैं रात में सोई और मेरी आँख लगी तो मैंने ख्वाब और बेदारी में जब मंजर देखा कि एक नूर है जो आसमान से ज़मीन की तरफ रवा है, और इस नूर में पर आसमान से कुछ सवारियां चलती चली आ रही हैं। मैं उन सवारियों के पास पहुंची और मैंने सवाल किया कि ये बताओ ये सवारियां किसकी सवारियां हैं? तो जवाब मिला कि ये रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा की सवारी है। बस मैंने जैसे ही ये सुना, मैंने अपने आप को सवारी के करीब पहुंचाया, आवाज़ दी, ऐ दादी आपको नहीं मालूम कि सकीना के साथ क्या जुल्म सितम हो गए, कानों से गोशवारे छीने गए, दामन में आग लगा दी गई। बस मैं अपने बैन कर रही थी कि एक मर्तबा पर्दा हटा, बीबी ने अपना सर बाहर निकाल के कहा, सकीना तुम जिन मसाइब को बयान कर रही हो हम उन मसाइब को देखते हुए चले आ रहे हैं। ये देखो हुसैन का खून भरा कुर्ता मेरे पास मौजूद है। जब मैदान महशर का वक्त होगा तो ज़हरा होंगी और हुसैन
حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، پروردگار کے سامنے رکھ کے ایک ماں آواز دے گی، اے میرے پروردگار، میرے حسین نے کیا خطا کی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ماتم حسین۔